بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 110۔ آج کے سبق کا عنوان ہے روایت الاکابر عن الاصاغر کی بحث۔ ان مباحث کا ذکر چل رہا تھا جو علم حدیث میں لطیف مباحث میں شمار ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک بحث ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے لوگ اپنے سے چھوٹے سے روایت نقل کریں۔ عام طور پر تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ جو شیخ ہوتا ہے وہ بڑے درجے کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکابر اصاغر سے روایت کرتے ہیں، اور اس کی ایک ذیلی قسم ہے روایت الآباء عن الابناء، والدین کا اپنے بیٹوں سے روایت کرنا، روایت الصحابہ عن التابعین، اور روایت الشیخ عن تلمیذہ۔ یہ اس سبق میں روایت الاکابر عن الاصاغر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وَإِن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع هو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة۔ فرماتے ہیں وَإِن روى الراوي، اگر راوی روایت کرے عمن هو دونه، اس سے جو درجے میں اس سے نیچے ہو، عمر میں یا ملاقاتوں میں اور یا اس مقدار میں جو اس نے حدیث کی سنی ہے، تو اس نوع کو روایت الاکابر عن الاصاغر کہتے ہیں۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے روایت الاکابر عن الاصاغر ان یروی الکبیر القدر او السن او الکبیر فیہما عمن هو دونه۔ تو یاد کرنے کے لیے یہ تعریف یاد کر سکتے کہ کبیر القدر بلند مقام والا، یا زیادہ عمر والا، یا دونوں میں بڑا اپنے سے نیچے سے روایت کرے۔ وہو کثیر فی المحدثین، محدثین میں ایسا بہت ہے کہ بڑے درجے کا ہے اور وہ اپنے چھوٹے سے روایت کرے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس نوع کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ یتوہم انقلاب السند، کہ سند کے الٹ ہونے کا وہم اس میں نہیں پیدا ہوگا۔ یعنی جب کوئی دیکھ لے کہ بڑا آدمی چھوٹے سے روایت کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ الٹ ہوا ہے، عبارت میں غلطی ہے، در حقیقت یہ چھوٹا پہلے ہونا چاہیے اور بڑا بعد میں ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ قلم لے کر اس کو درست کرنے بیٹھ جائے، حالانکہ درست یہی ہے کہ بڑا چھوٹے سے روایت کر رہا ہے۔ تو جس کو اس نوع کا پتہ ہو تو وہ بیدار رہے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ بعض جگہ میں اکابرین بھی چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں، اور پھر جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس قسم کی روایات جمع بھی کی ہے کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں، وہ کون کون سی روایتیں ہیں، یا کون کون سے روات ہیں جن کے اپنے چھوٹوں سے بھی روایات موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے جیسے روایت البخاری عن ترمذی۔ عام طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے کئی روایات نقل کی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض روایات نقل کی ہے، جیسے پہلے بھی گزر چکا ابو العباس السراج سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض احادیث میں استفادہ کیا تھا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ بڑا نوع ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، پھر اس کے کئی شقیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی انواع ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں۔ ومنہ ای من جملۃ ھذا النوع وہو اخص من مطلق روایت الآباء عن الابناء، انہی میں سے، روایت الاکابر میں سے ایک روایت الآباء عن الابناء ہے، اور روایت الصحابہ عن التابعین، روایت الشیخ عن تلمیذہ بھی ہے۔ والدین کا اپنے بیٹوں سے روایت کرنا، صحابہ کا تابعین سے روایت کرنا، اور شیخ کا اپنی تلمیذ سے روایت کرنا، یہ بھی روایت الاکابر عن الاصاغر کی ایک قسم ہے۔ البتہ یہ اخص ہے اور وہ عام ہے۔ روایت الاکابر عن الاصاغر میں یہ سب آتے ہیں، اور روایت الآباء عن الابناء یہ خاص صورت ہے، روایت الصحابہ عن التابعین یہ خاص صورت ہے، روایت الشیخ عن تلمیذہ خاص صورت ہے۔ اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وفی عکسہ کثرۃ،
یہ جو اوپر درج کیے ہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور اس کے جو الٹ ہے اس میں زیادہ روایات ہوتی ہے. اکثر روایات جو ہوتی ہے وہ روایت الاصاغر عن الاکابر اور روایت التابعین عن الصحابہ، روایت التلمیذ عن الشیوخ ہوتا ہے. لأنہ هو الجادۃ المسلوکۃ الغالبۃ، اس لیے کہ وہی جو طریقہ ہے وہ عام چلا ہوا بکثرت رائج طریقہ ہے. اس لیے کہ جو علم کی تحصیل ہے وہ چھوٹے بڑے سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے شاگرد سے بعض جگہ میں استفادہ کرتے ہیں. جیسے بعض والدین ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں سے روایت کی ہے، یا صحابہ کرام ہیں انہوں نے بعض تابعین سے روایت کی ہے. تابعین میں سے بعض ایسے تابعین تھے جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے علم حاصل کیا، پھر وہ بہت بلند مقام کے ہو گئے تھے. تو وہ صحابہ کرام جو صغار صحابہ کرام تھے وہ ان تابعین سے پھر روایت کرتے تھے. اس طرح بعض ایسے محدثین ہوتے تھے کہ ان کے شاگرد وہ اتنے بلند مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ پھر وہ شیخ بھی اسی سے روایت کرتے تھے. وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی ایک چھوٹی سی اور قسم ہے کہ کوئی شخص اپنے والد سے روایت کرے اور وہ دادا سے روایت کرے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو محدثین ہوتے ہیں ان کے اگرچہ بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کے جو دیگر شاگرد ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں ان سے روایت کرنے میں، ان کی جو اولاد ہے وہ مشہور نہیں ہوتی. اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی علم حدیث کا شغف رکھتی ہے اور وہ اپنے والدین کا علم آگے پہنچا دیتے ہیں. پھر اس خاندان کی آگے ایک اور خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. تو اسی طرح جو علم حدیث کی تاریخ ہے اس میں بعض ایسے خاندان گزرے ہیں کہ وہ اپنے والد کے اور اس طرح پھر پوتا اپنے دادا کی روایات کو محفوظ کرتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ مشہور ہوا ہے، من روا عن ابیہ عن جدہ، وہ شخص جو روایت کرے اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے یا اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. وفائدۃ معرفت ذلک التمییز بین مراتبہم وتنزیل الناس منازلہم. اور اس نوع کے پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے مراتب میں تمام لوگوں کی مراتب میں فرق کیا جائے اور تمام لوگوں کو اپنے درجے میں اتارا جائے، یعنی اپنی جگہ میں رکھا جائے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وقد صنف الخطیب فی روایت الآباء عن الابناء تصنیفا. خطیب نے روایت الآباء عن الابناء میں مستقل کتاب لکھی ہے. پہلے یہ گزر چکا تھا، خطیب نے اصول حدیث کی تقریباً تمام انواع پہ کتاب لکھی ہے. تو یہ ان کی ایک اور کتاب آ گئی کہ وہ روایات انہوں نے اکٹھے کیے جس میں والدین اپنے بیٹوں سے روایت کرتے ہیں. وافرد جزءا لطیفا فی روایت صحابہ عن التابعین. اسی طرح خطیب نے صحابہ کی تابعین سے روایت پر بھی ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا ہے، علیحدہ کیا ہے. وجمع الحافظ صلاح الدین العلائی من المتاخرین مجلدا کبیرا فی معرفت من روا عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقسمہ اقساما. اسی طرح متاخرین میں حافظ صلاح الدین علائی نے ایک بڑی جلد مرتب کی ہے، جمع کی ہے ان لوگوں کی معرفت میں، ان لوگوں کی پہچان میں جو اپنے باپ سے روایت کرتے اور دادا سے روایت کرتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، اور اس کی کئی اقسام بنائی ہیں. اور ایک قسم وہ بنائی ہے جس میں ضمیر عن جدہ کی راوی کی طرف لوٹتی ہے، اور بعض ایسی ہے کہ اس میں ضمیر والد کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کو بیان کیا ہے اور اس کی خوب تحقیق کی ہے، اور ہر ایک ترجمے میں یعنی ہر ایک سند میں ایک حدیث اس کی مرویات میں سے نقل کی ہے. وقت لخص کتابہ، میں نے صلاح الدین علائی کی کتاب کو مختصر کیا ہے. وزدت علیہ تراجم کثیرہ جدا، اور اس پر اپنی طرف سے بہت زیادہ اسانید کا اضافہ کیا ہے. انہوں نے جتنے اسانید کا تتبع کیا ہے ان سے کچھ رہ گئی تھی تو میں نے بھی اس کا اضافہ کیا. واکثر ما وقع فیہ ما تسلسلت فیہ روایت عن الآباء ب14 ابا، اور
مسلسل والدین بیٹوں کا اپنے والدین سے روایت کرنے کی جو سب سے زیادہ صورت مجھے ملی ہے وہ 14 والدین کا تسلسل ہے کہ 14 بیٹے وہ اپنے والدین سے مسلسل روایت کرتے ہیں۔ بہرحال اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو گزشتہ 9 ہیں اور اس کے ذیلی انواع ہیں اس پر کتابوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو روایت الآباء عن الابناء پر خطیب کی کتاب ہے، روایت الصحابہ عن التابعین پر خطیب کی کتاب ہے، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، اور اسی طرح من روا عن ابیہ عن جدہ پر علائی کی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علائی کی کتاب کی پوری تفصیل ذکر کی ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ ایک تو علائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے تو انہوں نے من روا عن ابیہ عن جدہ کی جو اقسام ہیں، جو سلسلہ اسانید ہیں، ان کی کئی اقسام بیان کی ہے۔ بعض میں ایسا ہے کہ عن جدہ کی ضمیر راوی کی طرف لوٹتا ہے اور بعض ایسے کہ ضمیر والد کی طرف لوٹتا ہے۔ مثلا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ من روا عن ابیہ عن جدہ، جس میں راوی اپنے والد سے روایت کرتا ہے اور اس کے جو والد ہے وہ اس راوی کے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو راوی کا دادے سے روایت کرتا ہے تو اس کا مطلب اپنے والد سے روایت کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ راوی اپنے والد سے روایت کرے اور اس کے جو والد ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرے تو پھر وہ اس راوی کے پردادا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح فرق پڑے گا، اور چونکہ جدی کا اگر ضمیر کا مرجع مختلف ہو جائے اس کی وجہ سے راوی بھی مختلف ہوگا، کیونکہ والد علیحدہ ہوگا اور دادا علیحدہ ہوگا۔ کہتے ہیں علامہ الہی نے اس کو واضح کیا اور اس کی خوب تحقیق کی ہے اور پھر ایک مثال بھی دی ہے۔ اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اپنی کتاب کا ذکر کیا کہ اس کے بعد میں نے اس کو مختصر کیا ہے اور اپنی طرف سے اس میں بہت زیادہ تراجم کا اضافہ کیا ہے۔ اور آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک نکتے کی بات بتائی ہے کہ من روا عن ابیہ عن جدہ کی جو سب سے زیادہ بڑی قسم ہے وہ 14 والی ہے کہ بیٹے اپنے والد سے روایت نقل کرے اور وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، اس طرح 14 کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ الہی رحمۃ اللہ کے حالات نیچے ذکر کیے۔ خلیب بن کلدی بن عبداللہ العلائی صلاح الدین ابو سعید ولد فی دمشق، دمشق میں ان کی ولادت ہے 694۔ وکان حافظا ثبتا ثقتا، یہ حافظ الحدیث تھے، ثبت تھے اور ثقہ تھے، اور اسماء الرجال کے جاننے والے تھے، علل اور متون کے جاننے والے تھے، فقیہ تھے، متکلم تھے، ادیب تھے، یعنی بہرحال بہت بڑی شخصیت تھی، یعنی حدیث کے بھی ماہر، رجال کے بھی ماہر، علل کے بھی ماہر، فقیہ بھی تھے اور علم کلام کے بھی ماہر اور ادیب بھی تھے۔ 761 ان کی وفات ہے۔ ان کی کتابوں میں مشہور کتاب جامع التحصیل لاحکام المراسیل و اصول حدیث پر ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ مرسل حدیث کے احکام کے بارے میں یہ کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہاں جس کتاب کا ذکر ہے اس کا نیچے نام دیا ہے الوشی المعلم فی ذکر من روا عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اوپر ترجمہ کا ذکر آیا ہے، تو یہ ترجمہ کا جو لفظ ہے یہ کئی معنی پر استعمال ہوتا ہے، موقع محل کے لحاظ سے وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ ترجمہ عام طور پر ایک زبان سے دوسرے زبان میں کی طرف کسی لفظ کو کا جو ترجمہ ہے اس کا معنی ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمہ۔ لیکن ترجمہ پھر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عنوان۔ اسی طرح ترجمۃ الراوی، راوی کے جو حالات ہیں اس کے لیے ترجمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ترجمہ سلسلہ سند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں سلسلہ سند کے معنی میں۔ یہاں تک تو روایت الاکابر الاصاغر کے بارے میں بحث مکمل ہو چکی۔ اب شیخ ابراہیم اللاہم کی کتاب میں کچھ اس کے بارے میں فوائد تھے، وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من روا عن ابیہ عن جدہ میں کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو سب سے پہلی ہے وہ ابو بکر احمد بن ابی خیثمہ زہیر بن حرب کی ہے۔ اس کے بعد مزی نے اس میں کتاب لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان مؤلفات میں کتاب علائی کی کتاب کا ذکر کیا جس کا نام ہے الوشی المعلم فی من روا عن ابیہ عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کئی تراجم جمع کیے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ حدیث ذکر کی ہے،
اور تمام تراجم میں جو جد سے مقصود ہے اس کا اضافہ بھی کیا ہے. کبھی تو پہلے راوی کا جد مراد ہوتا ہے اور کبھی اس کے والد کا جد مراد ہوتا ہے. جیسے بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ، یہ ایک سلسلہ سند ہے. بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ عن ابیہ عن جدہ. تو اب جدی میں ضمیر جو ہے ممکن ہے کہ وہ بہز کے جد کی طرف منسوب ہو اور وہ معاویہ بن حیدہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حکیم کے جد کی طرف منسوب ہو اور وہ حیدہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر ایک ترجمے میں تتبع اور استقراء کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا کہ کہاں جد مراد ہے اور کہاں اب مراد ہے. اور بعض کی تعین میں جو ائمہ نقاد ہیں ان میں اختلاف بھی ہے. جیسے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بحث کی تھی. اس میں راجی یہی ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور شعیب جو ہے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یعنی عمر کے دادا سے روایت کرتے ہیں تو وہ پھر محمد ہے. یہ غیر راجی ہے. بعض حضرات نے اگرچہ یہ بیان کیا ہے. اور اس کے بعد ابن حجر نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے علائی کی کتاب کی تلخیص کی اور اس میں کئی اضافات بھی کیے ہیں. آخر میں یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بعد اس موضوع پر جس نے کتاب لکھی ہے وہ علامہ قاسم بن قطلوبغہ حنفی ہے اور ان کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے. بہرحال قاسم بن قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان علماء کرام میں سے جو علمی اور تحقیقی کتابیں لکھتے ہیں. ان کی کتابوں میں اختصار ہوتا ہے لیکن بنیادی کتابیں ہوتی ہیں.